کہ ہم نے عورتوں تک دین کی بات پہنچانے کا کوئی پلیٹ فارم کام نہیں کیا۔ جمعہ میں خطبے سے پہلے بیان ہوتا ہے اکثر مسجدوں میں، اس کے سننے والے کون ہوتے ہیں؟ مرد ہوتے ہیں۔ عیدین میں بیان ہوتا ہے، اس بیان کو کون لوگ سنتے ہیں؟ مرد حضرات سنتے ہیں۔ مگر یہ اپنی مسجد کے لائیں گے جی، ہمارے یہاں مدرسوں میں سالانہ جلسے ہوتے ہیں جس میں حلم مکمل کرنے والے بچوں کی دستار نہیں ہوتی ہے، مدرسے میں رپورٹ پیش کی جاتی ہے، بیانات ہوتے ہیں، لیکن انہیں بھی مردوں کو خطاب کیا جاتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جتنی باتیں دین کے کہنے اور سننے کی ہیں زیادہ تر مردوں تک پہنچتی ہیں۔ تبلیغی جماعت کے اجتماعات ہوتے ہیں، مردوں کی شرکت ہوتی ہے۔ تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ شریعت کے تمام فرائض اور شریعت میں جن باتوں سے منع کیا ہے وہ منہیات ممنوعات مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے برابر ہے، لیکن ہماری ساری گفتگو اپنے بھائیوں سے ہوتی ہے، مردوں سے ہوتی ہے، اور خواتین سے، بہنوں سے ہم کوئی بات نہیں کرتے، ان تک دین کی بات نہیں پہنچاتے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے پروگرام رکھیں جس میں بھائیوں اور بہنوں دونوں کو شامل ہیں۔ مزید ایک ستم یہ ہے کہ بعض جگہ جلسہ ہوتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے کہ اس میں عورتوں کے لیے بھی انتظام ہے، خواتین کے لیے بھی انتظام ہے۔ ظاہر ہے آگے مردوں کا مجمع ہوتا ہے اور پیچھے عورتوں کا مجمع ہوتا ہے، لیکن جب مقرر بیان کرنے کو بیٹھتا ہے تو وہ پوری بات مردوں کو سامنے رکھ کر بیان کرتا ہے۔ مزہ ہے اپنے محلے کے اذان ہے، اذان ہو جائے گا۔ روز کا معمول یہ تھا کہ مغرب کے بعد آپ جن زوج مطالعہ آپ کی جن بات بیوی کے یہاں آپ کی باری ہوتی آپ وہاں تشریف لے جاتے اور وہاں آپ لوگوں کو نصیحت کرتے، دین کی باتیں بتاتے۔ جو دوسری خواتین ہیں وہ بھی وہاں پہنچ جاتی ہیں، خاص کر اگر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا مسئلہ پوچھنا ہوتا جس کا خصوصی تعلق عورتوں سے ہوتا تو وہ پہلے سے ازواج مطہرات سے گزارش کرتی کہ آپ اس مجلس میں حضور سے یہ مسئلہ پوچھیے گا، ہمیں تو پوچھنے میں حجاب ہوگا، حیا ہوگا، آپ حضور کے نکاح میں ہیں، آپ یہ مسئلہ پوچھیے گا تاکہ میں براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سوال کا جواب جان سکوں۔ یہ تو روز کا معمول تھا۔ ایک دفعہ خواتین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اللہ کے رسول جو آپ کی مجلس ہوتی ہے، کیونکہ مسجد میں بھی اس وقت اتنا زمانہ فتنے کا نہیں تھا، تو آگے مردوں کی صف ہوتی تھی، بیچ میں بچوں کی، پیچھے عورتوں کی، تو آپ جو نصیحت فرماتے ہیں، مسائل بتاتے ہیں، احکام کی رہنمائی کرتے ہیں، یہ مرد حضرات ہم پر غالب آ جاتے ہیں، یہ اپنی بات پوچھتے ہیں، ہم آپ سے پوچھ نہیں پاتے ہیں، ہم اپنی بات آپ تک پہنچا نہیں پاتے ہیں، اس لیے ایک دن آپ خاص طور پر ہمارے لیے مقرر فرما دیجیے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک دن متعین فرما دیا
اور حدیث کی شرح کرنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ جمعرات کا دن تھا۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر عورتوں سے خطاب کرتے تھے اور ان کی رہنمائی فرماتے تھے۔ تو یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو عورتوں سے شکایت ہوتی ہے، شکایت زیادہ مردوں کی ہے کہ آپ انہیں خواتین تک، اپنی بیٹیوں تک، بیویوں تک، بہنوں تک، اپنی ماؤں تک دین کی بات پہنچانے کا انتظام ہی نہیں کیا۔ تو مجھے یہ بات بہت اچھی لگی، اور یہ 2 منزلیں ہیں، نیچے کی منزل میں خواتین ہیں اور اوپر کے آپ حضرات ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ساری باتیں مردوں کے حصے میں چلی جائیں، بیچاری عورتوں کے حصے میں کچھ نہیں آئے۔ تو میں اپنی بہنوں اور بچیوں کی نسبت سے 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے کہ اسلام میں آپ کو کتنی اہمیت دی گئی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس اہمیت کا تقاضا کیا ہے۔ ایک عورت کی زندگی شروع ہوتی ہے بیٹی کی حیثیت سے، جب وہ کسی ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور بیٹے بھی ہوں، وہ بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح دیے بغیر بیٹی کی پرورش کرے، تو وہ اور ہم جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ بیٹوں کے بارے میں آپ نے یہ فضیلت نہیں بیان کی کہ جو بیٹی کی پرورش کرے وہ جنت میں ہمارے ساتھ اس طرح ہوگا۔ اور عام طور پر معاشرے میں لوگ بیٹوں کو کے ساتھ ترجیحی رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی ہوں، اچھا سلوک کرے اور بیٹوں کو بیٹی پر ترجیح نہ دے، برابر کا سلوک کرے، تو وہ اور ہم جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول کسی کو ایک ہی بیٹی ہو؟ آپ نے فرمایا اگر کسی کو ایک ہی بیٹی ہو تو اس کے لیے بھی یہی ہے۔ آپ جانتے ہیں اسلام اس دور میں آیا جب بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں سے ٹوٹ کر محبت فرمائی، تمام بیٹیوں سے، حضرت زینب سے، حضرت رقیہ سے، حضرت ام کلثوم سے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی محبت کا کی جو تفصیل حدیثوں میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ حضور کی خدمت میں آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے۔ حضرت فاطمہ اپنے والد کی پیشانی کو بوسہ دیتی اور حضور حضرت فاطمہ کی پیشانی کو بوسہ دیتے۔ اتنی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت فرمائی اور فرماتے، محبت کا اظہار بھی کرتے، فاطمہ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی سے محبت کرنا سکھایا، بتایا کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں اور انسان کے رزق میں برکت اور وسعت کا باعث ہے۔ ایک عورت اگلے مرحلے میں کسی مرد کی بیوی بنتی ہے۔ بیوی کا درجہ اسلام میں کتنا بلند رکھا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کے اخلاق کی کسوٹی اس کی بیوی ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا سلوک اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہو، افسر کے ساتھ اچھا ہو، پیر صاحب کے ساتھ اچھا ہو، عالم صاحب کے ساتھ اچھا ہو، استاذ کے ساتھ اچھا ہو، یہ معیار نہیں ہے۔ تمہارا سلوک اگر تمہاری بیوی کے ساتھ جو تمہارے ماتحت ہے اچھا ہے تب تم اچھے ہو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سب میں زیادہ بڑھ کر اپنی بیوی کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔ اور یہ سلوک ایسا تھا
سیدنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، کافی دن ہو گئے، لیکن حضور اپنی مجلس میں ہمیشہ حضرت خدیجہ کا ذکر فرماتے اور ان کی بہن تھی، وہ کبھی آتی، ان کی آواز سنتے حضور تو بے چین ہو جاتے کہ ان کی آواز خدیجہ کی آواز کی طرح ہے۔ سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے واقعات۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ جیسے میاں بیوی میں انبن ہوتی ہے تھوڑی بہت، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، اور یہ ہونا ضروری تھا، کیونکہ اگر حضور کی زندگی میں یہ بات پیش نہیں آتی تو ہمارے آپ کے لیے نمونہ کہاں سے حاصل ہوگا۔ تو حضور نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ ایسا کرتے ہیں کہ کسی کو ثالث بنا لیتے ہیں، حکم بنا لیتے ہیں، بلا لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کیا عمر کو بلا لوں، حضرت عمر فاروق کو؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ نہیں، وہ تو بہت تیز طبیعت کے آدمی ہیں۔ کہا پھر حضرت ابو بکر کو، تمہارے والد کو، کہا ان کو بلا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ حضرت عائشہ سے پوچھا کہ تم بات شروع کرو گی یا میں بات کروں؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ ہی بات کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے فرمایا کہ میرے درمیان اور عائشہ کے درمیان کچھ تھوڑی کہا سنی ہوئی ہے، اس کے فیصلے کے لیے آپ کو بلایا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایسے جانسار تھے کہ ان سے یہ بات برداشت نہیں ہو سکی۔ کھڑے ہوئے حضرت عائشہ کی پیٹھ پر زور کا تھپڑ کہا تم حضور سے بحث کرتی ہو؟ حضرت عائشہ بھاگ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دبک کر بیٹھ گئی۔ حضور نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ نے تو معاملے کو اور خراب کر دیا، ہم نے اس کے لیے تھوڑی بلایا تھا، ہم نے تو معاملہ حل کرنے کے لیے بلایا تھا۔ تو جب ایسا ہے تو آپ تشریف لے جائیں گے یا تو پھر چلے گئے۔ پھر حضور نے حضرت عائشہ سے فرمایا قریب آ کر بیٹھو، بات کریں گے۔ کہنے لگی کہ میں آپ کے قریب نہیں آتی، میں آپ سے بات نہیں کرتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو تم میری پیٹھ سے چمک کر بیٹھی ہوئی تھی حضرت ابو بکر کے ڈر سے، اور اب کہتے ہو کہ قریب نہیں آئیں گے۔ اس سے اندازہ کیجیے کہ حضور کی گھریلو زندگی کتنی بے تکلف تھی، اس میں بیوی کا کتنا پیار تھا۔ بعض دفعہ حضور کی بات ازواج حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو جاتی ہے اور بات چیت بند کر لیتی ہے ایک دو دن کے لیے۔ آپ بتائیے کہ حضور سے ناراض ہونے کی اجازت ہے، جائز ہے؟ بولیے، کوئی آدمی حضور سے ناراض ہو جائے تو اس کا ایمان باقی رہے گا؟ باقی نہیں رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یہ مقام دیا کہ وہ حضور سے ناراض ہو سکتے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش دی۔ حضرت عائشہ نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، عرض کیا کہ آپ مجھ سے خوش ہوتے ہیں تب بھی میں سمجھ جاتا ہوں، ناراض ہوتے ہیں تب بھی میں سمجھ جاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تھا عائشہ سے تو مجھ سے خوش ہوتی ہو تب بھی مجھے اندازہ ہو جاتا ہے، ناراض ہوتی ہو تب بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو اور قسم کھانی ہوتی ہے تو کہتی ہو ورب عائشہ ورب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ورب کعبہ کے رب کی قسم، ورب ابراہیم حضرت ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو اس سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ تم ابھی مجھ سے ناراض ہو۔ تو حضرت عائشہ ہنسنے لگی، عرض کیا کہ اللہ کے رسول صرف زبان پر ہوتا ہے، دل میں تو ہمیشہ آپ کا وجود سمایا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت عمر کی صاحبزادی تھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے نکاح میں تھی۔
حضرت عمر میں اور ان کی اہلیہ میں ایک دفعہ تھوڑی تیز گفتگو ہو گئی. حضرت عمر بہت ناراض ہوئے، کہا تمہاری اتنی ہمت تو تم میری بات کا جواب دو. حضرت حفصہ نے کہا کہ واہ جناب، آپ کو معلوم ہے آپ کی بیٹی حفصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دنوں بات چیت بن کر لیتی ہے اور کبھی حضور ناراض نہیں، اور ہم نے صرف جواب دے دیا تو آپ کو اتنا غصہ آ گیا. تو اس سے اندازہ کیجیے کہ اسلام نے ایک بیوی کا کیا مقام رکھا ہے، اس کے ساتھ محبت، اس کے ساتھ لطف کا معاملہ، اس کی زود رنجی کو برداشت کرنا، اس کے ساتھ بہتر اخلاق سے پیش آنا. یہ جو حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے لیے، یعنی بیوی کو معیار بنایا شوہر کے اخلاق کے لیے، شوہر کے اخلاق کے سرٹیفکیٹ دینے کے لیے. اور تیسرا مرحلہ عورت کے لیے وہ ہوتا ہے جب وہ ماں ہوتی ہے. ماں کے درجے کا کیا کہنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ایک صحابی نے آپ سے پوچھا کہ میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں. پھر انہوں نے دوبارہ پوچھا، پھر فرمایا تمہاری ماں. پھر پوچھا، پھر آپ نے فرمایا تمہاری ماں. 3 بار فرمایا. چوتھی بار جب پوچھا تو حضور نے فرمایا تمہارے باپ. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ماں کا درجہ باپ سے بھی بڑا ہوگا خدمت کے اعتبار سے. اتنا اونچا درجہ اسلام نے ماں کا رکھا گیا. اگر ایک آدمی کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ ماں باپ میں سے ایک ہی کی پرورش کر سکتا ہے ہی نہیں پیسہ کہ دونوں کو کھلا سکے، تو ماں کا مینٹیننس، ماں کی ضرورت پوری کرنا اس پر واجب ہے. احترام باپ کا زیادہ واجب ہے، اطاعت باپ کی زیادہ واجب ہے، لیکن خدمت اور ضروریات کی تکمیل میں شریعت نے ماں کو پہلے رکھا ہے. تو اس سے اندازہ کیجیے کہ خواتین کو کتنا، عورتوں کو کتنا درجہ دیا ہے میرے بھائی. اور عورت کو ایک گھر کی باندھی نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة راعیۃ علی بیت بعلہا، عورت اپنے شوہر کے گھر پر اس کی ذمہ دار ہے، اس کی مالک ہے. کتنا اچھا نظام ہے اسلام کا. مرد محنت مزدوری کرتا ہے، کماتا ہے، اور عورتوں کے ہاتھ میں جب ماں ہے تو ماں، جب ماں نہیں ہے تو بیوی، اس کے ہاتھ میں اپنی پوری کمائی لا کر رکھ دیتا ہے اور وہ پورے گھر کو چلاتی. تو عورتوں کا درجہ اتنا درجہ رکھا گیا. یہ بہت سی فضیلتیں جو مردوں کے لیے حضور نے نہیں بیان فرمائی وہ عورت کے لیے بیان فرمائی. لیکن جس کا بچہ ہے کبھی اس نے کھانے کو برا بھلا کہا، آپ کا کام ہے کہ بچے کو سمجھائیں کہ دیکھو ہمارے حضور کسی کھانے میں عیب نہیں نکالتے. باپ نے 2 تھپڑ مار دیا، گھر سے چلا گیا اور بچہ غصے کا اظہار کر رہا ہے. آپ کا کام ہے آپ بچوں کو سمجھائیں کہ دیکھو باپ تمہاری جنت ہے، ماں باپ تمہاری جنت ہے. باپ جب کچھ ڈانٹتا ہے، ڈپٹتا ہے، مارتا ہے، تمہاری بھلائی کے لیے مارتا ہے. تم اپنے باپ کی عظمت کو سوچو. ان لوگوں کو دیکھو جو باپ کے سائے سے محروم ہے کہ ان کی زندگی کیسی گزرتی ہے. یہ تربیت کرنا آپ کا کام. پھر جب بچہ بڑا ہو گیا، اب شادی ہوئی اس کی، بیوی کے ساتھ انبن ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ ماں بھی اپنی بیٹے کی طرف سے فریب بن کر کھڑی کرتی ہے. بہو کو برا بھلا کرنا ہے، پہلے سے بیٹے کے دل پر اپنی بیوی کی طرف سے غبار ہے اس پر اور اضافہ کر دیتے ہیں. نہیں، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کی تربیت کریں. آپ جھوٹی تعریف ان کے سامنے اپنے بہو کی، دیکھو ابھی یہ غلطی ہو گئی ہوگی، تمہاری بیوی بڑی خدمت گزار ہے، پردے کا لحاظ رکھتی ہے، نماز کی پابند ہے، اتنا بیٹا اس پر غصہ نہ ہو. اس کے غصے کو تھامنے کی کوشش کی، اور اس کا فائدہ آپ ہی کی اولاد کو ہوگا. جو آپ کے پوتے ہیں، پوتیاں ہیں،
اگر رشتہ ٹوٹ جائے گا تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ سب سے زیادہ نقصان ان کے بچوں کو ہوتا ہے۔ تو یہ تربیت کی جائے۔ آپ کا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو استطاعت دی ہے اور لوگوں کے لیے بہت سی چیزیں لے کر آ گیا، بیوی کے لیے نہیں لایا۔ آپ کہیے کہ جب تک تم اپنی بیوی کے لیے یہ سامان نہ لاؤ گے ہم تمہارا تحفہ قبول نہیں کریں گے۔ یہ سب چیزیں تربیت میں شامل ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے، بدقسمتی کی بات ہے کہ اس وقت ہمارے سماج میں طلاق کے واقعات بہت بڑھ رہے ہیں۔ ان واقعات میں ہمارا اپنا تجربہ یہ ہے، چونکہ بہت معاملات ہمارے پاس آتے ہیں، اس میں 80% قصوروار ہماری بہنیں بچیاں ہیں۔ ان کا قصور، ان کی ماں کا قصور، ان کی ساس کا قصور۔ یعنی اگر کوئی معاملہ نازک صورتحال میں پہنچ گیا ہے تو اس کو بچانے کے بجائے جو ساس ہوتی ہیں اور لڑکی کی ماں، لڑکے کی ماں اور اس آگ پر تیل ڈال دیتی ہیں، اور نتیجہ یہ ہے جس رشتے کو بچایا جا سکتا تھا وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ کبھی تو خود لڑکی کی ناسمجھی اور دونوں میاں بیوی کے مزاج میں ناموافقت، لیکن اس ناموافقت کو مزید تقویت پہنچا دیتی ہے دونوں لڑکے اور لڑکی کے ماؤں کا رویہ۔ ایک تو آج کل موبائل آ گیا ہے، چھینک بھی ہوئی تو فون کر دیا، گھر فون کر دیا، میرے شوہر نے آج مجھے اس طرح ڈانٹا، ایسا کہا، ساس نے یہ کہا۔ اب بجائے اس کے کہ لڑکی کی ماں سمجھایا کہ دیکھو وہ بھی تمہاری ماں ہے، جیسے میں تم کو ڈانٹتی تھی، اگر تمہاری ساس نے ڈانٹا تم اس کو ایسے ہی سمجھو۔ تو وہ نہیں ہوتا ہے۔ ماں کہتی ہے کہ اچھا ایسا ہوا، ہمارے پاس پیسے کی کمی نہیں، آ جاؤ، ہم پالنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ بچے کو پال لیں گے، لیکن بچے کی ساری ضروریات سے کھانے پینے سے پوری ہو جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس کے دماغ میں علیحدگی کی سوچ پڑ جاتی ہے۔ اور شوہر کی ماں، اس کا تو بہت زیادہ رویہ ہوتا ہے۔ شوہر کو کوئی تکلیف ہوئی، بیوی کو ڈانٹ رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ اپنے بیٹے کو سمجھایا جائے، اس کا ذہن بہو کی طرف سے صاف کیا جائے اور اس کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ پھر بہنیں، ان کا بھی یہی کردار ہوتا ہے۔ جو نندیں ہوتی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ بھاوج کو برا بھلا کہنا ہمارے خاندانی فرائض میں شامل ہے۔ تو طلاق کے جو واقعات پیش آتے ہیں اس میں 80% دونوں طرف کی عورتوں کا نام ہے۔ میں آپ حضرات سے، جو بچیاں ہیں یہاں، دو ہی باتیں کہتا ہوں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اولاد دی ہے اور نہیں دی ہے تو انشاءاللہ آئندہ دیں گے، تو آپ اس اولاد کی تربیت کا خیال رکھیں۔ اپنے بچوں کو کپڑے پہنا دینا کافی نہیں ہے، ان کو شریعت کے لباس سے آراستہ کرنا یہ سب۔ اور دوسرے، گھروں میں طلاق کے علیحدگی کے واقعات پیش آ رہے ہیں، سب لوگ مل کر اس کو کرتے ہیں۔ خود تحمل سے کام لیں، برداشت سے کام لیں۔ کسی چیز کی کمی ہے تو صحابیات کی زندگی کو دیکھیں، انہوں نے کیسی مشقتیں اٹھائی ہیں، کیسے تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ بیٹی کو تلقین کریں، بیٹے کو تلقین کریں، کیونکہ رشتے کو بچانے میں ماں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہے اور لڑکے کی ماں کھڑی ہو گئی کہ تم ہماری اس بہو کو چھوڑ نہیں سکتے، مجھے اسی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، آپ دیکھیے بیٹا جھک جائے گا اس کے سامنے۔ تو آپ کی شریعت میں آپ کا درجہ بھی بہت اونچا ہے، آپ کی ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ آپ اگر اپنے درجے کو سمجھتے ہوئے اور اپنی ذمہ داریوں پر توجہ دیں تو ہمارا معاشرہ دنیا میں جنت بن جائے گا۔ اور اگر گھریلو زندگی میں سکون باقی نہیں رہا تو اگر آپ اپنے گھر کو 5 اسٹار ہوٹل کے معیار کا بھی بنا لیں، کبھی آپ کے دل و دماغ کو سکون حاصل نہیں ہو سکے۔ میں بہت شکر گزار ہوں مولانا آفتاب حاجی صاحب کا کہ انہوں نے اتنی اچھی مجلس یہاں منعقد کی
اور انشاءاللہ اس حال کو دیکھ کر مجھے خیال ہوتا ہے کہ آئندہ بھی دربھنگے میں انشاءاللہ مسلم پرسنل بورڈ اور اسلامک فقہ اکیڈمی کی طرف سے ہم اچھے موضوعات پر نشستیں رکھیں گے اور رکھوائیں گے اور آپ حضرات کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں بہت شکر گزار ہوں کیونکہ وقت ہو گیا ہے، اس لیے مختصر دعا کریں۔ اللہم صلی علی محمد۔